بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرت خدیجہ جو تھیں یہ محمد بن عبداللہ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول نہیں بنے تھے، 25 سال کے جوان تھے اور محمد بن عبداللہ کے نام ہی سے معروف تھے، یہ ان کو اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ ان کی پھپھی صفیہ جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ جو تھیں یہ حضرت خدیجہ کی بھابی تھی، اتنا قریبی رشتہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی حضرت صفیہ جو تھیں یہ حضرت خدیجہ کے بھائی عوام بن خویلد ان کی بیوی تھی۔ تو جب اتنے قریبی رشتے ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نگاہ میں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی پیدائش، آپ کے عادات، خاندان میں آپ کا مرتبہ، یہ سارا کچھ حضرت خدیجہ کے سامنے تھا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب سیرتی کا خوب پتہ چل چکا تھا۔ لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے، لوگوں کے اندر ان کے لیے عزت تھا، احترام تھا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں وہ ابو طالب کے ہاں رہتے ہیں۔ ابو طالب جو تھے کثیر العیال تھے، 9 بچوں کے باپ تھے، لیکن ویسے غریب تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس 10ویں بھتیجے تھے جن کی یہ سرپرستی فرماتے تھے۔ اصل میں ابو طالب جو تھے اپنے باپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے فوت ہوتے وقت ابو طالب کو خاص طور پر یہ وصیت کی تھی کہ تم میرے اس یتیم پوتے کا تم نے خیال رکھنا۔ تو اس وصیت کو ابو طالب نے بڑی اچھی طرح نبھایا، لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ 9 اپنے بچے ہیں، 10ویں حضرت محمد بن عبداللہ ہیں اور مالی حالات کمزور تھے۔ ان حالات میں ایک دن ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ تم خدیجہ کے پاس جاؤ، ان کا ڈھیر مال ہے، وہ بہت مالدار ہیں اور وہ تجارت بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت پر بیچتی ہیں، تو تم ان کے پاس جاؤ اور تم ان کے پاس جا کے ان سے درخواست کرو کہ تم ان کے مال کے ساتھ تجارت کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ وہ مجھے خود اس بارے میں میرے سے بات کریں تو یہ شاید زیادہ بہتر ہو۔ آپ انتظار کر رہے تھے کہ میرے سے خود وہ مجھے آفر کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ابو طالب کا کہنا یہ تھا کہ تم ان سے اس سلسلے میں خود رابطہ کریں۔ اب واللہ عالم یہ بات حضرت خدیجہ کے یہ بات چیت کہیں سے حضرت خدیجہ کو پہنچ گئی یا حضرت خدیجہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی خیال ڈال دیا، کیونکہ انہیں بھی موزوں اور دیانتدار آدمیوں کی ضرورت تو رہتی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے کسی کو اپنا مال دے کر بیچنا تھا، تو انہوں نے جب اپنے آس پاس غور کیا تو انہیں محمد بن عبداللہ جو تھے وہ موزوں فرد نظر آئے۔ انہوں نے ان کو بلا بھیجا، از خود بلا بھیجا۔ اللہ کے رسول تو پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ابو طالب کے ساتھ یہ مشورہ ہو رہا تھا اور ابو طالب کا خیال یہ تھا کہ آپ ان سے خود بات کریں، لیکن آپ منتظر تھے کہ وہ مجھے خود آفر کریں۔ بہرحال حضرت خدیجہ نے جب ان کو بلایا تو ان کے ساتھ بات چیت کی، تو بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں تمہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ اجرت دوں گی، تم میرا مال لے جاؤ اور میرے مال کے ساتھ تجارت کرو۔ اس سے پہلے میں آپ کو جو بتانا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں کئی سفر شام کی طرف کر چکے تھے اور ان کی تجارتی صلاحیت جو تھی وہ بھی حضرت خدیجہ کے علم میں تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب حضرت خدیجہ نے یہ انہیں پیشکش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً قبول کر لیا اور ساتھ ہی حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ اپنا غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ بھی ساتھ ہی بیچ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں بڑی عزت اور وقار کے ساتھ، جبکہ حضرت خدیجہ نے ان کو زیادہ اجرت کی بھی پیشکش کی ہے اور اپنا قابل اعتبار غلام
میسرہ بھی ان کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیشکش کو قبول کیا تو ابو طالب نے ان سے ایک جملہ کہا کہ یہ رزق اللہ تمہارے پاس لایا ہے، یعنی یہ جو حضرت خدیجہ نے آپ کو خود پیشکش کی ہے، یہ رزق اللہ تمہارے پاس لایا ہے، اس کو جلد قبول کر لو۔ بس حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ شام کے بازار بصرہ میں جب پہنچتے ہیں تو ایک گرجے کے پاس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو گرجے کا پادری تھا وہ میسرہ کو جانتا تھا، کیونکہ میسرہ پہلے بھی اس علاقے کا سفر کرتے رہتے تھے۔ وہ پادری میسرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میسرہ وہ شخص کون ہے جو اس درخت کے سائے میں بیٹھا ہے؟ میسرہ کہنے لگا، یہ قریش کا ایک فرد ہے۔ پادری کہنے لگا، اس درخت کے سائے میں نبی کے سوا آج تک کوئی نہیں بیٹھا، اس درخت کے سائے میں نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا، اور میسرہ دیکھنا اس سے جدا نہ ہونا، میسرہ دیکھنا اس سے جدا نہ ہونا۔ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے۔ کاش میں اس وقت مدینہ میں موجود رہوں جب اس کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ گرجے کا پادری کہہ رہا ہے میسرہ سے۔ اب دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کی بالکل بیک گراؤنڈز کیسے تیار ہوتی۔ دیکھنا اس سے جدا نہ ہونا، آثار سے معلوم ہوتا ہے یہ آخری نبی ہے۔ کاش میں اس وقت موجود رہوں جیسے جب اسے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے۔ میسرہ نے بھی یہ باتیں جو تھیں دل میں بٹھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ تجارت کرنے لگے۔ آپ کے اور ایک گاہک کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ گاہک نے کہا، میں لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ان کی قسم کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، ہاں میں اپنا مطالبہ چھوڑ دوں گا، لیکن میں لات اور عزا کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، تمہاری بات درست ہے۔ پھر اس شخص نے میسرہ کو ایک طرف بلایا اور اسے کہا، میسرہ یہ وہ نبی ہے جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں درج ہیں۔ میسرہ یہ وہ نبی ہے جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں درج ہیں۔ تو یہ دو گواہیاں میسرہ کو بھی ملی، ایک اس پادری کی گواہی کہ اس درخت کے سائے میں آج تک نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا، تم اس سے جدا نہ ہو، اور دوسری یہ کہ اے میسرہ یہ وہ نبی ہے جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں درج ہیں۔ میسرہ نے اس بات کو بھی یقین کر لی۔ پھر ایک اور بات میسرہ نے عجیب و غریب دیکھی۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب سخت گرمی ہوتی اور اللہ کے رسول دوپہر کے وقت بازار میں ہوتے، فرشتے آپ پر سایہ کر رہے ہیں، بادلوں کا سایہ آپ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، فرشتے آپ پہ سایہ کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں نے میسرہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ وہ آپ کا غلام بے دام بن گیا، وہ آپ کا غلام بے دام بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اس میسرہ نے جا کے محمد بن عبداللہ کے بارے میں حضرت خدیجہ کو جو رپورٹ دی ہوگی وہ کیسی دی ہوگی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا نا۔ تو حضرت میسرہ تو آپ کے ساتھ محبت بھی رکھنے لگ گئے، عقیدت بھی رکھنے لگ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ اور بھی ہو گیا۔ اور وہ معجزہ کیا تھا کہ پہلے تجارت میں جتنا نفع ہوتا تھا اس دفعہ تجارت میں دگنا نفع، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ محمد بن عبداللہ جب اس سفر سے واپس چلے گئے تو قافلے کی واپسی کی خبریں جو تھیں مکہ پہنچ چکی تھیں۔ حضرت خدیجہ بھی انتظار کر رہی تھی کہ قافلہ کب واپس آتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ جب یہ قافلہ دوپہر کو مکے میں واپس پہنچا، تو حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اور ان کے سر پر سایہ ہے، بادلوں نے سایہ کیا ہوا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے ساتھ دوسری خواتین کو بھی دکھایا، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ محمد بن عبداللہ آ رہے ہیں اور سر پہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا۔ انہوں نے نہ صرف خود دیکھا بلکہ اپنی جو دوسری ان کے پاس بیٹھی ہوئی خواتین تھیں ان سب کو بھی یہ منظر دکھایا۔
ان تمام خواتین نے بھی یہ منظر دیکھا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے مجھے آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، منافع دگنا ہے۔ میسرہ نے جو واقعات دیکھے ہیں، جو پادری کی باتیں سنی ہیں، جو اس گاہک کی بات سنی ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، اور اس نے بھی دیکھا تھا کہ بادل آپ پہ سایہ کرتے تھے، تو اس نے یہ ساری باتیں بتائیں۔ اب حضرت خدیجہ کے دل میں وہ خواب بھی آپ سمجھ رہی ہیں کہ حضرت خدیجہ کو وہ خواب بھی یاد ہے، حضرت خدیجہ کو طواف کے درمیان پادری کی باتیں بھی یاد ہیں، اور یہ سارا کچھ، اس ساروں باتوں نے حضرت خدیجہ کو یقین دلا دیا کہ محمد بن عبداللہ یہ وہی آخری نبی ہیں جس کے بارے میں ورقہ بن نوفل نے بھی مجھے بتایا تھا، جس کے بارے میں مجھے خواب بھی آیا تھا، جس کے بارے میں مجھے جو تھی وہ پادری نے بھی طواف کے دوران بھی بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی رفیقہ حیات بنے تو اسے آج سے ارادہ کر لینا چاہیے۔ ان ساری باتوں نے حضرت خدیجہ کا ارادہ مضبوط کر۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا